مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین. عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، رحمت کی بارش جب برستی ہے تو یہ امتیاز نہیں کیا جاتا کہ کس پر قطرہ گرانا ہے کس سے بچانا ہے. چند اچھوں کی وجہ سے
کئی بروں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دو عالم بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے علماء کے متعلق اپنا سا ایک ذہن بنا رکھا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے یا تربیت کا قصور ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زبان رسالت نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ کن کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ کوئی باپ کے سجادے پر بیٹھا ہو تو ہم چوم چوم کر اپنے ہونٹ گھسا دیتے ہیں، جو نبی کے مصلی پہ بیٹھا ہو اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دو عالم بیٹے عطا فرمائے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی مبارک والی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ ایک حضرت علامہ مولانا اعجاز المصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ، اور دوسرے حضرت علامہ مولانا جواد المصطفیٰ زیدہ مجدہ۔ اللہ رب العزت دونوں کو خیر و برکت والی، خدمت دین سے لبریز، خلوص اور للہیت کے ساتھ بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب کی تشریف فرما ہے۔ جب یہ بیٹے مجھے اپنے پاس خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں تو چونکہ یہ دونوں درس نظامی کے مکمل فاضل ہیں الحمدللہ، میں ان کے لیے الگ سے تیاری کرتا ہوں اور خاص طور پر مضمون تلاش کر کے پوری
کوشش کرتا ہوں، جتنی عام جگہ پر کوشش نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں بیٹے عالم بھی ہیں، علم دوست بھی ہیں، تو ان کے لیے علم کا ایک خاص تحفہ تیار کرنا ہے، پھر لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ان کے لیے جس آیت پر ریسرچ کرتا رہا، اس کی مختلف تفاسیر پڑھتا رہا، وہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 60 تھی، دیکھیے گا اسے بھی، بالخصوص تفسیر نعیمی میں۔ لیکن جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ نوجوانوں کی تعداد ہے، تو پھر میں نے اپنا مائنڈ تھوڑا چینج کیا، تو میں نے کہا کہ میں ان علماء کی بارگاہ میں نذرانہ پھر کبھی پیش کر لوں گا، پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے بات کرتا۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے بیٹھے بیٹھے تھوڑا اپنا ذہن جو ہے وہ چینج کیا، بدلا، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 پڑھی، اس کی تلاوت کی۔ میں علماء کے لیے جو کچھ تحفہ لایا تھا کسی اور وقت صحیح، لیکن آج میں خطاب کروں نہ کروں گا، اپنی ملت کے نوجوانوں سے چند درد کی باتیں ضرور کروں گا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اے میری ملت کے نوجوان مسلمان، تو نے کبھی سوچا وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ کیا آسمان کی بلندی تھی جہاں سے ٹوٹے ہوئے ہم ستارے ہیں؟ لیکن علامہ اقبال نے کہا نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، میں ساری باتیں جوانوں کی کر رہا ہوں اور میرے سامنے بیٹھے بھی جوان ہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، مزاج بوڑھوں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزاج میں بڑھاپے کے آثار ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان اس زمین سے ضرور اٹھتے ہیں، پر وہ زمین پر رہتے نہیں، وہ اپنی منزلیں آسمانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے نا، یہ آیت کریمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ہے، شیروں کی طرح، شیروں کی طرح۔ شہر مکہ میں ایک بدبخت آدمی تھا، ابو جہل،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، آپ کے مشن کی مخالفت کرتا تھا، اور محض عناد اور حسد کی بنا پر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا اس نے کہ دوسرے جو ظلم کرنے والے تھے نا، وہ بھی کہہ اٹھے کہ ابو جہل آج تو نے حد کر دی۔ جس ظلم پر ظالم بھی افسوس کریں، اندازہ کریں کہ وہ ظلم کس نوعیت کا ہوگا۔ درندہ مزاج لوگوں کی آنکھوں میں جس پر آنسو آ جائیں، سوچے تو صحیح کہ وہ درد کتنا گہرا ہوگا۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ابو جہل آج تو اخیر ہو گئی۔ شہر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر افسردہ ہیں، لیکن میرے نبی کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح نا کہ اس آواز میں کتنا جذبہ ہوگا، اس پیغام میں کتنی سچائی ہوگی، اس لہجے میں کتنا خلوص ہوگا کہ 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی جس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے؟ صدیوں کا سفر کر کے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اسلام ہمیں وراثت میں مل گیا، ہم کیا سمجھیں اس کی قدر اور اس کی قیمت کو؟ یہ تو کوئی پوچھے سلمان فارسی سے جو 120 سال تک تلاش حق میں رہے، پھر جا کر انہیں حق کا راستہ نصیب ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دن ڈھلا، شکار کھیل کر واپس آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، شکار کھیل کر واپس آئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی کسی نے بتایا کہ حمزہ ابو جہل، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ستاتا تو روز ہے تیرے بھتیجے کو، پر جتنا آج ستایا ہے نا اس نے، ستانے والوں کی بھی چیخیں نکل گئی، رلانے والے بھی رونے لگ گئے ہیں۔ بڑا رنج پہنچایا تیرے بھتیجے کو، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے دل میں درد پیدا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے، گھر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ حرم کعبہ میں ہے۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل اپنی مجلس سجا کر خوشیاں، خوش گپیاں اور سارا دن جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذیت ناک، المناک رویہ برتا تھا، فخریہ انداز میں اسے اپنے دوستوں میں بیان کر رہا، دیکھا میں نے کس طرح پسپا کیا، اسے خاموش کرایا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا، یہ کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی کمان، آپ نے وہ کمان ماری ابو جہل کے سر میں۔ میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ سر پھٹ گیا، لیکن زیادہ تر پھٹنے کا ذکر نہیں ہے، یہی ذکر کرتے ہیں کہ سر میں چوٹ لگائی اور کہا کہ ابو جہل کو تو نے کیا سمجھا ہے کہ محمد بے سہارا ہے؟
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تو نے اسے بے سہارا سمجھ لیا، اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ ابو جہل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا دیکھ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ اور دادا کو بے عقل کہتا ہے، دیکھو وہ ایک نیا دین متعارف کروا رہا ہے، ہم نسل در نسل جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو وہ کہتا ہے یہ جہالت کا راستہ ہے، حماقت کا راستہ ہے، ہمارے عقائد پر وہ ضربے شدید لگاتا ہے، دیکھ تو صحیح وہ ہمارے حبل کو برا کہتا ہے، لات اور منات کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو رسوا کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برمحل جواب دیتے ہوئے کہا تم سے بڑھ کر بے عقل کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے ہو اور خود ہی انہیں خدا مان لیتے ہو۔ یہ برجستہ جواب دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جواب دے کر اب چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ نوجوانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے گا، سارا دن اذیت پر اذیت اٹھائی پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، سارا دن پورے شہر کی دشمنی کو سامنا کیا تنے تنہا، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ آج جب چچا نے کہا نا کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آیا، آنسو آیا، ڈب ڈباتی ہوئی نظروں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا چچا جان میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ بدلے لے کر میں خوش نہیں ہوتا، بدلے لے کر میں خوش، بدلوں کی آگ، انتقام کا جذبہ اپنے سینے میں پالنے والوں ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مزاج کیا ہے۔ فرمایا چچا جان میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، میں بدلے لے کر خوش نہیں ہوتا، تو فرض کی پھر خوش ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا کہ چچا جان کوئی دوزخ کی طرف جانے والا راستہ بدل کر جنت کے راستے پہ آ جائے مصطفیٰ کا دل خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق کا سنت، علماء حق کا سنت۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے راستہ بدلو۔ میرے نوجوانوں اس پہ توجہ دینا، اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، اگر دل کے کسی مقام میں، دل کے کسی کونے میں تمہارے اندر یہ جذبہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ ساری رات فقط ہماری بخشش کے لیے رو رو کر جو گزارتا رہا، کبھی تو ہم اسے خوش کر دیں، کبھی تو ہماری طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا ان کی طرف چلی جائے۔ اگر کبھی یہ سوچ آ جائے، کبھی یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر سن لو کہ میرا نبی اس انداز میں خوش ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا راستہ بدل دو۔ میرا نبی کیسے خوش ہوتا ہے؟ زندگی کا راستہ بدلو، صبح ویسی، شام ویسی، دن ویسا، رات ویسی، جلوت ویسی، خلوت ویسی، بزم ویسی، تنہائی ویسی، تمہارے مزاج میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایک محفل میں 4 نعرے لگا لو،
رسول اللہ خوش ہو جائیں گے؟ یہ کیا انداز ہوا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ کبھی آپ نے ایسے شخص کے بارے میں کمنٹس لیے ہیں لوگوں سے جو نعرہ ایک پارٹی کا لگائے، ووٹ دوسری پارٹی کو دے؟ میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ نعرہ لگائیں مسلم لیگ کا، ووٹ دیں پیپل پارٹی کو، اس کے بارے میں تمہارے کیا کمنٹ ہوں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ منافقت کر دی، لوٹا بن گیا، برا آدمی ہے۔ تو ہم نعرے لگائیں گنبد خضرا کے متین کے، نعرے ہمارے لگے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، نعرے تو یہ لگائے، لیکن جب راستہ چلنے کی باری آئے تو راستہ شیطان کا ہوگا، راستہ یزیدی ہو، طریق کوئی اور ہو، زبان کسی سے اور وقت کسی سے بیت رہا ہو، تو یہ دوگلی پالیسی، ہم ایک دوسرے کو تو لفظوں سے راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، اس سے لفظوں کی باتیں کیسے چلتی ہیں؟ میرا نبی راستہ بدلنے سے خوش ہوتا ہے، اگر میرے نبی کو خوش کرنا ہے تو راہ حیات بدلو، طریقہ زندگی بدلو۔ دیکھو میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، بولیے سارے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ بھی ہے، ایک تو مطلب یہ جو عام علماء نے بیان کیا نا کہ نماز پڑھنے سے مجھے سکون مل جاتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرے امتی، میں ساری رات تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہا، ساری رات تیرے لیے روتا رہا، اور شب معراج جب اللہ رب العزت نے جس رات کو میرے لیے خاص کر دیا، میں نے اس رات میں بھی تجھے فراموش نہیں کیا، اس رات میں بھی تجھے فراموش نہیں کیا، تجھے یاد رکھا ہے، عرش اولا پہ بھی پہنچا تو امت کی فکر میرے سینے سے نہیں نکلی۔ اگر امتی تجھے میرے طائف کے پتھروں کی کبھی سوچ آ جائے، احد کے دن بہتے ہوئے خون کی کبھی یاد آ جائے، کربلا میں دی ہوئی میرے نواسے کی قربانیاں میرے سینے میں اجاگر ہو جائیں، کسی زندگی کے کسی موڑ پر تجھے سوچ آ جائے کہ جس نبی نے میرے لیے رات کا آرام بھی چھوڑا، دن کا چین بھی چھوڑا، کبھی تو میں اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، کبھی تو میں اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، تو سن لے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اے نوجوان مسلم، ادھر تیری جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، ادھر تم مجھے خضرہ کے متین کی آنکھیں تک کبھی اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا بھی سوچو۔ میں چچا جان کیسے سمجھاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں بدلے لے کر خوش نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح، میں بدلے لے کر خوش نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ سنے
تو پھر فرمانے لگے کہ بھتیجے میں نے بھی آج ٹھان لی ہے تجھے خوش کرتے رہنا ہے، اگر تو ایسے خوش نہیں ہوتا تو بتا کیسے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ چچا جان کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید اور ایمان کے راستے پہ آ جائیں، میرا سینہ خار خوش ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر کہا کہ بھتیجے گواہ ہو جا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے نا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب آیت کے لفظوں میں غور کیجئے گا، میں نے آپ کو شان نزول سنایا ہے، اب آیت کے لفظوں میں غور کیجئے گا، عقیدہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوا من کانا میتن، بھلا وہ جو مردہ تھا، اوا من کانا میتن، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اگلے لفظوں پر بھی چلتے ہیں، پہلے ان لفظوں پہ غور کر لیں۔ بات ہو رہی ہے حضرت امیر حمزہ کی، بولیے تو صحیح، کہاں سے آ رہے ہیں؟ شکار کر کے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، کمان کو تھامے ہوئے، ابو جہل کو سے بدلہ لے کر آتے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو چلانا مردوں کا کام ہے، شکار مردے کھیلتے ہیں، بولو تو، وہ جنگل سے شکار کھیل کے آیا، وہ ابو جہل سے بدلہ لے کے آیا، لیکن رب نے فرمایا یہ مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ یہ مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے، شکار کھیلتا ہوا، سانسیں چل رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے مردہ تھا، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردہ تھا۔ اور اسی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب احد میں شہید ہو گئے، سانسیں چلنا بند ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مر چکے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ادھر سانسیں چل رہی ہیں، فرمایا مردہ تھا، ادھر سانسیں رک چکی ہیں، فرمایا مردہ خیال بھی نہیں کرنا، مردہ خیال بھی نہیں کرنا، تمہارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندگی دے دی ہے، ہم نے اسے زندگی دے دی ہے۔ تو میرے دوست، میرے نوجوان، زندگی اور موت کی حقیقت کیا سمجھا تو؟ کہ وہ سانس کے چلنے یا سانس کے رکنے کا نام ہے؟ زندگی سانس کے چلنے اور موت سانس کے رکنے کا نام ہے۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ یورپ سے آیا ہوگا، مدینے سے نہیں۔ مدینے سے جو زندگی اور موت کا فلسفہ ہمیں اللہ کی قرآن اور کتاب سے مل رہا، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے کٹ گیا، وہ چلتا پھرتا بھی
زندگی اور موت کا معیار مصطفیٰ کی ذات ہے. زندگی اور موت کا معیار مصطفیٰ کی. جو رسول اللہ سے کٹ گیا وہ مر گیا، وہ مردہ ہے. لیکن جو رسول اللہ کے دامن سے چمٹ گیا وہ زندہ ہے. اب اس مقام پر میں یہ بطور تفریح عرض کروں گا، جیسے کسی مسئلے پر تفریحات ہوتی ہیں، لوگ اپنا نام باقی رکھنے کے لیے اپنے نام کی تختیاں لگواتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ ادارے رہتے ہیں نہ نام رہتا ہے. ختم ہو جاتی ہے سب چیزیں، مٹ جاتے ہیں نشان. اس دھرتی پر بڑے بڑے پہلوان آئے، آج کسی کا نام بھی یاد نہیں. بڑے بڑے مالدار آئے، آج کسی کا نام بھی یاد نہیں. بڑے بڑے تاجور آئے، کسی کا نام بھی یاد نہیں. مٹ گئے. بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ اس دھرتی پر پیدا ہوئے، دنیا جن کے حسن کا تماشا دیکھا کرتی تھی، آج کسی کا نام بھی نہیں. لیکن یہ ظالم تاریخ جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اس تاریخ کے سینے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس گدھے کا نام ہے جو نبی کا تھا. محبت والے اسے حضرت یافور کہتے ہیں. یافور کون تھا؟ یہ میرے نبی کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور رکھا میرے نبی. قصوہ کون تھی؟ بولو تو. حضور کی اونٹنی. بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی محراب و منبر پر اس اونٹنی کا ذکر باقی جو نبی کی تھی، اس گدھے کا نام زندہ جو نبی کا تھا. پتہ یہ چلا کہ نام اس کا رہتا ہے جو مصطفیٰ کا بن جائے. نام اس کا رہتا ہے جو مصطفیٰ کا بن جائے. پھر صدیاں بھی بیت جائیں، فاختہ کا نام بھی زندہ ہے جو نبی کے گرد آ کے گڑ گڑائی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے پکڑ لیے. کوئی چیز مٹ نہیں پائی. جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی وہ مٹ نہیں سکتے. تو اگر آپ انمٹ ہونا چاہتے ہو، اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، فنا سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ. دامن مصطفیٰ سے رسول اللہ کے ہو جاؤ. اپنی محبت کے قبلے بدلو، اپنی محبت کے، اپنے عشق کے طریق چینج کرو. یہ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں کچھ مخصوص لوگوں کے لیے. سمجھنے والے سمجھ لیں گے، جن کے لیے ہو رہی ہے وہ تو ضرور سمجھیں گے. اپنی محبت کے قبلے چینج کرو. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محبت کے پیریڈ سے گزارا ہے. ہر انسان کو، ہر بندے کو محبت ہوتی ہے. کسی کو چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے، کسی کو ذرا آگے جا کے ہو جاتی ہے، کسی کو مال سے ہو جاتی ہے، کسی کو اولاد سے ہو جاتی ہے، اور کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے. پیدا ہوئے تو ہاتھ تیرے دل پر دھرے ہوئے، واللہ ہم ہیں کب سے کسی پر مرے مرے. عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر ایک کے دل پر، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. چوٹ لگائیں نا تھالی پر تو آواز اور آتی ہے،
وہی چوٹ لگائے نا کٹوری پر کولی پر تو آواز، اور اگر وہی چوٹ لگائیں گلاس پہ تو آواز اور آتی ہے، وہی چوٹ جو ہے وہ بڑے تھال پر لگائیں تو آواز اور آتی ہے، وہی چوٹ ڈھول پر لگائیں تو آواز اور آتی ہے، وہی چوٹ دف پر لگائیں تو آواز۔ چوٹ تو ایک ہی ہے لیکن برتن کے بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے۔ محبت کا پیریڈ ہر ایک پہ آتا ہے لیکن انداز اپنا اپنا ہو جاتا ہے، کوئی سدھر جاتا ہے کوئی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ پیریڈ ہر ایک پر رکھا ہے اور اس پیریڈ سے ہر ایک کو گزارا۔ بھلا کیوں؟ کبھی سوچیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رسول اللہ سے محبت کرنا لازم کیا ہے۔ اللہ نے تجھ پر لازم کیا ہے کہ میرے نبی سے محبت کر۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے، مومن ہو نہیں سکتا۔ محبت لازم کی ہے، محبت لازم کی ہے، اور ہم سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے نبی سے کون کون محبت کرتا ہے؟ تو کوئی ہاتھ نیچے رہے گا؟ سب کریں گے، ہے نا؟ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون کون کرتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ جس جس کو محبت ہوئی ہے اور جس جس کے ساتھ ہوئی ہے، اپنا اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی، اور جو رویہ اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ بھی، ذرا میچ تو کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ محبت کا پیریڈ اللہ نے ہر ایک سے کے ساتھ رکھا ہے، ہر کسی کو محبت کے پیریڈ سے گزارا ہے، ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ اس کے جنون میں سب گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اپنے سامنے رکھ کر کے رب نے پوچھ رہے ہیں بتا میرے یار سے پیار کیا تھا؟ ہم کہیں گے ہاں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو سامنے کر کے کہہ رہے پیار تو تو نے فلاں سے کیا تھا، ادھر کرتا ہے دو نمبری، اور اللہ کے رسول کے ساتھ باتیں تلخ تو نہیں، سچی بات یہی ہے۔ کلمہ پڑھا ہو نبی کا، تیری محبت گلیوں میں جائے، کیوں؟ کلمہ پڑھا ہو نبی کا، مانا ہو اللہ کو الہ، اور بندہ ہو مومن، اور محبتیں ہو گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر، تجھے پتا نہیں کہ مصطفیٰ کے غلام وہ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، وہ عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ایک جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ غلاموں کو ننگے سر پیش کیا جاتا، جو عورتیں لونڈیاں ہوتی نا جنگ میں گرفتار ہوتی انہیں ننگے سر پیش کیا جاتا۔ عورت کا سر ننگا ہونا اس کے غلام اور لونڈی ہونے کی نشانی ہوتا تھا اس دور میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی پیش کی گئی، سر ننگا تھا، میرے نبی نے اپنی کملی، اونچی آواز میں ذرا اونچی آواز، اپنی کملی اس بیٹی کے سر پہ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایک
حاتم تائی سخی بڑا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا، زمانے نبوت سے پہلے مر گیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہی تو میں نے تمہیں بتانا ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو۔ فرمایا بیٹی تیرا باپ بڑا سخی تھا، تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا گھر چلی جا۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت اتنے بڑے سخی باپ کی بیٹی ہو کر اپنی قوم کے 70 افراد آپ کی قید میں چھوڑ کر گھر چلی جاؤں کس منہ سے؟ میں نے نہیں جانا جب تک میرے قبیلے کا ایک ایک فرد آزاد نہ کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں 4 دیواری میں اچھی ہوتی ہیں، بیٹیاں 4 دیواری میں اچھی ہوتی ہیں۔ تجھے تیرے پردے میں رکھنے کے لیے جا، محمد تیرے قبیلے کے سارے افراد کو آزاد کرتا ہے، تیرے قبیلے کے سارے افراد کو آزاد کرتا ہے۔ وہ بیٹی اپنے قبیلے کے سارے افراد کو آزاد کروا کے گھر آئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر ایک ناول لکھا گیا جس کا نام ہی عافیہ صدیقی تھا۔ اس ناول میں یہ بات ہے، حدیث کے حوالے سے سند مضبوط تو نہیں، یہ آپ علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس میں ایک سبق کی بات ہے اس لیے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، سند اس کی مضبوط نہیں۔ بیٹی گھر آئی، حاتم تائی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا عدی، بعد میں مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر صحابہ کرام میں سے شامل ہوا۔ اپنی بہن کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے، آنکھوں میں شرم ہے، حیا ہے۔ بہن کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، بہن کا سر اٹھا ہوا ہے اور بھائی کا سر جھکا ہوا ہے۔ کہتا ہے بہن میں تیرے سے کس طرح آنکھ ملاؤں، میری جوانی کا کیا فائدہ، میں تیری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا، تو قید ہو گئی، قید کے دن گزار کے آئی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دور میں جو عورتیں قید میں چلی جاتی ان کی عزتیں محفوظ نہ رہتی، ان کی عزتیں محفوظ نہ رہتی۔ کہنے لگا بہن میری جوانی کس کام کی، میں تیری عزت کی حفاظت نہ کر سکا، میں کس طرح تیرے ساتھ آنکھیں ملاؤں، میں تیری عزت کا پہرےدار ثابت نہ ہو سکا۔ بہن کی نگاہوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس نے کہا بھائی اپنے سر کو جھکا کے نہ بول، اپنے کہے ہوئے لفظوں کو واپس لے، میں کسی دنیا کے کتے کی قید میں نہیں رہی، میں مصطفیٰ کے غلام کی قید میں رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد و شان مصطفیٰ، محمد و شان مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، جیون حضرت علامہ مولانا محمد ظاہر چشتی صاحب۔ میں کسی دنیا کے کتے کی قید میں نہیں رہ کے آئی، مصطفیٰ کے غلاموں کی قید میں رہ کے آئی ہوں۔ اونچا بول، ذرا اونچا بول۔ گلیوں میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والی مسلمان بیٹیوں کے قد و قامت پر حاشیاں آرائیاں کرنے والے، تجھے کیا پتا عزتوں پہ پہلا کیسے بھی لگا ہے۔
عزتوں کو عزتوں والے ہی جانتے ہیں۔ محمد عربی کے گدا، ملت اسلامیہ کے نوجوان، وہ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ دیکھ خاتم تائی کی بیٹی بھائی سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ بھائی، باپ کے گھر میں رہ کر، بھائی کے ساتھ رہ کر، اپنے قبیلے کی سردار ہونے کی حیثیت سے رہ کر میں نے اپنی عزت کو اتنا محفوظ نہیں پایا جتنی میری عزت کی حفاظت نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے کی ہے۔ سمجھ آئی؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، یبن السودا، او کالی ماں کے بیٹے۔ اس کی والدہ کا رنگ کالا ہی تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، طنز کیا تھا، لیکن ماں کی گالی تو تھی نا۔ کیا ہے؟ بول تو صحیح، ماں کی گالی تو تھی نا۔ اپنے لب و لہجے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ماں کا حوالہ تو دیا۔ میرے نبی کو اس بات پر اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کے غصے کی انتہا تھی۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پڑھا ہے نا، ترمذی شریف میں باب الشمائل پڑھا ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، جب بہت غصہ آتا چہرہ پھیرتے، اور زیادہ غصہ آتا رنگ مبارک سرخ ہو جاتا، اس سے زیادہ بھی غصہ آتا تو بیٹھے کھڑے ہو جاتے۔ یہ آپ کے غصے کی انتہا تھی۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، سفید رنگ والی ماں نے مجھ کو جنم دیا ہے، سیاہ رنگ والی ماں نے مجھ کو دودھ پلایا ہے۔ یعنی اگر کسی کی ماں کا رنگ سفید ہے تو بھی اسے میری ماں سے نسبت ہے، اگر کسی کی ماں کا رنگ کالا ہے تو بھی اس کو میری ماں سے نسبت ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں کی غیرت نہیں آتی تو مجھ محمد کو اپنی امت کی غیرت آتی ہے۔ مجھ محمد کو اپنی امت کی غیرت آتی ہے۔ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ماں اور بہنوں کی گالیاں نکالنے والے، تو کبھی غور تو کر کہ جس وقت تو آپس کی گفتگو میں ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، تجھے ماں میں بھی بہن کی غیرت تو نہیں آتی، لیکن گنبد خضرا کے متین کو دکھ درد ضرور ہوتا ہے۔ کیا مزاج بنایا آپ نے؟ کہاں سے تہذیب سیکھی آپ نے؟ کس راستے کو انتخاب کیا آپ نے؟ کیا یہ راستہ، اس راستے پر چل کر ہم پیارے نبی کے آنسوؤں کا بدلہ دے رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے غم میں بہائے؟ ان کی قیمت یوں چکا رہے ہیں کہ ساری ساری رات ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے، ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے زندگی کا طریقہ بدلو۔ بول دیجیے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، عزتوں کے محافظ بنتے ہیں۔ میرے چل کر یہاں آنے اور خطاب کرنے کی قیمت پوری ہو جائے گی اگر آج میرے یہ نوجوان ملت اسلامیہ کے ستارے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی بقیہ زندگی مصطفیٰ کو ناراض کرنے میں نہیں، اپنے نبی سے پیار کرنے میں گزاریں گے، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اور پوری ملت اسلامیہ، محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان،
کتنے سال کا؟ 17 سال کا نوجوان. ایک لڑکی نے یہاں ہندوستان سے خط لکھا تھا کہ بھائی یہاں میری عزت کو خطرہ ہے. یہ ہندو لوگ، یہ مشرک لوگ، میں مسلمان تیری بہن ہوں. خط لکھا. اور محمد بن قاسم کو جب خط ملا تو اپنے چچے حجاج بن یوسف سے بات کی. انہوں نے کہا فوجیں ساری بارڈروں پر ہیں، الگ الگ محاذ پر اپنی اپنی جگہ مصروف ہیں، میرے پاس جوان نہیں جن کو میں اس خط کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھیجوں. کہا مجھے جوانوں کی ضرورت نہیں، اجازت دے دے. مجھے جوانوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اجازت دے دے. اجازت لے کر پھر مسلمان نوجوانوں کو اکٹھا کر کے چوراہے میں بتایا کہ ہماری مسلمان بہن کی عزت خطرے میں ہے. اپنے ساتھ جوانوں کو ملایا اور کہاں سے چلا اور کتنے سفر کیے، کتنے پہاڑوں کی چوٹیاں طے سر کی، کتنے صحراؤں کو عبور کیا، کتنے دریاؤں کا سینہ چیرا، اور سب کا کہا کہ لوگوں دیکھ لو مسلمان اپنی بیٹی اور بہنوں کی عزتوں پر یوں پہرا دیا کرتے ہیں. آج فلسطین کی بچیاں چیخ رہی ہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی محمود غزنوی نہیں. علامہ اقبال نے تڑپ کر یہی تو کہا تھا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ جو مردہ تھا، وہ جو مردہ تھا، گمنام تھا. اس دور کے نہ جانے کتنے لوگ گمنامیوں میں چلے گئے، مٹ گئے، نام مٹ گئے، نشان مٹ گئے، حوالے مٹ گئے، سب ختم ہو گیا. لیکن آج تک حضرت امیر حمزہ کا نام تو نہیں مٹا. قطب مدینہ، ٹھیک ہے، امیر مدینہ. اور اولیاء عارف لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی شہر مدینہ میں داخل وہ ہوتا ہے جسے حضرت امیر حمزہ کی اجازت ملتی ہے. روحانی طور پر مدینے کا سارا نظام سیدنا حضرت امیر حمزہ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے. جنہیں وہ اجازت دیں وہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، جنہیں وہ اجازت نہ دیں وہ داخل نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. تو میرے دوستو، میں اپنی آج کی گفتگو کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کس موضوع پر بات کی ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نوجوانوں کے ساتھ اپنے درد دل کی بات کی کہ نوجوانوں، یہ طریقہ نہیں ہے زندگی کا جس طریقے پر ہم چلے ہوئے ہیں. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کی زندگی نہیں ہے. اور آئندہ ہم اپنی زندگی کا رخ چینج کریں اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بنائیں. میرا خیال ہے اردو تو پڑھنی آتی ہے نا، سب آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، ریاضی بھی آتی ہے، الجیومیٹری بھی آتی ہے، فزکس بھی آتی ہے، الجبرا بھی آتا ہے. سوچیں ذرا غور کریں، بیالوجی، کیمسٹری سب آتا ہے. نہیں آتی تو نبی کی زبان نہیں آتی، نہیں آتی تو اللہ کا قرآن نہیں آتا. ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے کتنی فیسیں ادا کی اور کتنے سفر کیے. اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کیا کیا، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی. تو پھر عملی طور پر ہم نے اللہ کی کتاب کو
اور غیروں کی تہذیب کو، کس کو فوقیت دی؟ نعرہ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ قرآن سے اونچی کوئی کتاب نہیں، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ جو سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں اس کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ جو سب سے اونچی شان کی کتاب ہے اسے نہیں پڑھنا چاہیے، اسے صرف بندے کے فوت ہو جانے پر پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت نو عمری کے زمانے میں ہیں، کوئی ملازم بھی ہوں گے، کوئی نہیں ہوں گے، کوئی ملازمت تلاش کر رہے ہوں گے، کوئی ابھی اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ اسی عمر میں آپ لوگ اگر کوئی خط آ جائے تو کوئی ایسا بھی ہم میں سے ہے جو خط کو وصول کر کے رکھ دے گا کہ کبھی وقت ملا تو پڑھ لیں گے؟ بولیں، کوئی ایسا کرے گا؟ گھر میں آیا ہوا خط کسی ادارے کا ہو یا کسی تعلق والے کا ہو، کسی دوست کا ہو یا کسی عزیز رشتہ دار کا ہو، کسی کا ہو، گھر میں ہمارے خط آئے تو کیا ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر آپ پولیس میں ملازم ہیں اور آپ کے ادارے سے آپ کو کوئی چٹھی ملتی ہے تو پھر تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا نا، پھر تو فوراً پڑھیں گے۔ اور اگر پڑھنا نہ آتا ہوا تو جس کو آتا ہوگا اس کے پاس جائیں گے چل کر خود، اور اس کی منت بھی کریں گے کہ یار پڑھ کے مجھے اتنا بتا دے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اگر آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ دیا ہے، یونیورسٹی سے آ جاتا ہے خط، پھر بھی آپ کا یہی رویہ بےتاب ہے طبیعت، جب تک یہ چٹھی پڑھ کر سنائی نہ جائے تیری طبیعت کو سکون ملتا بولتا صحیح نہیں۔ کتاب اللہ کی طرف سے آئی، لانے والا مدینے کا تاجدار، کتاب کتابوں کی سردار، لانے والا سارے نبیوں کا سردار، تیرے گھر میں کتنے عرصے سے پڑی ہوئی ہے؟ کبھی طبیعت میں بے چینی بھی آئی کہ یار میرے رب نے میرے نام پیغام لکھا ہے؟ اس کتاب میں ہندوؤں کی باتیں ہیں، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، اس میں پیغام ہے، تیرے رب نے جو تجھے دیا وہ پیغام ہے۔ تیری طبیعت میں کبھی بے چینی نہیں ہوئی کہ اب جو میرے رب نے مجھے پیغام دیا ہے میں سمجھوں تو صحیح، میں پڑھوں تو صحیح، میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، وہ مجھے کیسا بنانا چاہتا ہے؟ توجہ ہے؟ بولیے تو صحیح ہے۔ دیکھا کرنا نہ کرنا تاری اپنی مرضی کی گل ہے، قرآن اسی لیے ہے۔ اور اگر قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، عام آنے والے خط کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ وہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن تیرے عقیدے میں، اگر تیری سوچ میں، تیرے فہم میں، تیرے دل و دماغ میں اگر وہی سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے حکموں کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ ایک فقیر کو کوئی بندہ چلا گیا، کہنے لگا بابا جی کوئی نصیحت کرو، انہوں نے کیا رب نو کم از کم اپنے برابر تے ماننا۔ وہ کہنے لگا بابا جی کو گل کیتی جے، کفر بکتا جے، اللہ کوئی ساڈے برابر ہے؟ واہ بھائی واہ، میں سمجھے بڑا درویش ہے، بڑا عارف ہے، بڑا کامل، چبل ماری ہے۔ چپ کر گیا فقیر درویش، انہوں نے کوئی لڑنا ہوں۔ گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، ایک روٹی چوپڑیا پرونٹھا تے ایک رات دی باسی، بوئے تے فقیر آ کے کہتا ہے اللہ دے نام تے جنی رات والی باسی روٹی سی وہ دیتی فقیر نو، پرونٹھا جڑا سی وہ کھا لیا آپ۔ کتے سامنے آیا فقیر نال تے پھر کہندا
بابا کوئی نصیحت، انہوں نے کہا اگلی تو عمل کیتا نہیں ہو، اگلی تے عمل کیتا نہیں ہو، کہتے وہ کوئی نصیحت سی، میں تے انہوں گل ہی نہیں سمجھدا۔ فقیر نے کہا وہی تے گل سی، اگر تو رب نو اپنے جنہ بھی سمجھدا وے تے چلو پرونٹھا ادھا ادھا ہی کر لیں، اگر اپنے رب نو اپنے جنہ بھی سمجھدا تے پرونٹھا ادھا ادھا ہی کر لیندے۔ تو پرونٹھا تے سارا آپ کھادا تے اللہ دے نام تے دتی باسی روٹی، یہ دا مطلب ہے کہ تو اللہ نو اپنے برابر بھی نہیں سک رکھیا۔ بھائی منہ سے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، عمل کا جب بات معاملہ عمل کا آتا ہے پھر رویے بتاتے ہیں ہم کس کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ رویہ ہے تیرا اپنے خدا کے ساتھ، اب ایک رویہ خدا کا تیرے ساتھ بھی ہے۔ بھرا دے پتر دی شادی ہوئے تے بھرا دے دعوت تو نہ جاویں، گلا کردہ کہ نہیں؟ اگلے سال اگلے پتر دی دعوت شادی رکھے پھر چٹھی کر لے تو نہ جاویں، رویے چ کوئی تبدیلی آندی ہے کہ نہیں؟ اس تو اگلے سال اپنی بیٹی دی شادی کرے، تیجی والی تینوں بلائے گا؟ بولتا صحیح ہے، یعنی 2 3 4 باری تو اپنے سکے بھرا دی دعوت ٹھکراویں نا تے اگوں کہندا ہن مینوں دعوت دینی ہی نہیں، ہن مینوں دعوت دینی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت دے گھر دے وچوں 5 باری دعوت آندی تینوں، حی علی الفلاح، اور اپنیاں سنگا لے کے در در دی ٹھوکراں کھا ماریا، میرے کول آ کے تینوں دنیا تے آخرت دی کامیابی لواں۔ 5 باری آواز آندی ہے، ایک دن وچ 5 دعوتاں، ہر محلے چ ہر گلی چ، تے اسی ایک دن دے وچ 5 دواری اللہ دی دعوت نو ٹھکرا دیندے ہاں۔ تے ویکھ سہی او پھر بھی یہی کہندا ہے کہ میرے منتخب بندیو اے دعوت ٹھکراندے بھی رہن، تسی دعوت دینی چھڈنی نہیں۔ تو دن وچ 5 باری اپنے رب دی دعوت ٹھکراویں، اگلے دن 5 باری پھر تینوں دعوت آندی ہے، وہ دعوت دینی چھڑدا نہیں۔ دعوت دینی کیوں نہیں چھڑدا؟ اس واسطے کہ تو اودے نال تعلق توڑی بیٹھا ہے، اونے نہیں توڑیا۔ اونے جدوں اونے توڑ لینا نا پھر تیرے کو کچھ نہیں رہنا۔ بہلول دانا نو کسی نے عراق دے بازار چ ویکھیا، بڑا افسردہ سی، کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا۔ کس نتیجے پر پہنچے؟ فرمایا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، وہ تو مانتا ہے۔ کشف المحجوب میرے داتا جی اجمیری نے لکھا، ایک بندے نے توبہ کی توڑ چھڈی، پھر توبہ کی پھر توڑ چھڈی، پھر توبہ کی پھر توڑ چھڈی، 70 باری توبہ کی، 70ویں باری پھر توڑ چھڈی۔ 71ویں باری توبہ کرن لگا نا تے شرمندہ ہو کے تے سوچدا پیا کہ پتہ نہیں ہن مندا ہے کہ نہیں مندا، میں ایڈا بے اعتبار، وہ 70 باری وعدہ کر کے توڑیا، پتہ نہیں ہن وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ عاطفِ غیب سے آواز آئی، بندے تو توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، میں تیری توبہ قبول کر کر کے تھکنے والا نہیں۔ میں او تے مندے اے نہیں مندے۔ اگلے دن دیکھا قبرستان میں تھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کام وہی پرانا ہے، بندوں کی اور خدا کی صلح کرا رہا ہوں۔ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ کہنے لگے اب یہ مان چکے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ تو میرے دوست آؤ اپنی زندگی کا رخ بدلیں۔ آوا من کانا میتن، وہ جو مردہ تھا، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، کیا یہ زندگی ہے؟ زندگی تے غازی علم الدین شہیدی ہے، زندگی تے ممتاز قادری دی ہے، زندگی تے خادم حسین رضوی دی ہے، جنہوں نے نبی دا امیر المجاہدین اوامن کان میتن، بھلا کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دی، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی جو دامن مصطفیٰ سے دور تھا
ہم نے اسے دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیا۔ تو میرے دوستو آؤ، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، دونوں عالم میں چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ چاہتے ہو دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم